اللہ اللہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمینوں کے، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ بڑی شدت سے آگے سے مزاحمت کی اور کہنے لگے جو مرضی ہو جائے عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ان کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم بڑی طاقت میں ہیں، ہمارا بڑا لشکر ہے، ہمارے بڑے افراد ہیں، یہ مسلمانوں کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ تم اپنے لشکر اپنے افراد پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ کے پاس ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے، ہر طرح کے لشکر اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے پیغمبر کی جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا، وہ اس کی حکمت ہے کہ وہ ہر کام کو حکمت سے کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت کوئی ایسی لڑائی پیش نہیں آئی، لیکن جو ہے صلح صفائی سے معاہدہ طے پا گیا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو اے پیارے پیغمبر گواہی دینے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا جو ہے اس آیت میں بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی گواہی دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھیں گے کہ سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی، تو ایک ایک کر کے نبیوں سے پوچھا جائے گا۔ نوح علیہ السلام سے جب ان کی امت سے پوچھا جائے گا، پہلے ان سے پوچھیں گے تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے بالکل یا اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق تبلیغ کر دی تھی۔ جب ان کی امت سے پوچھیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے تمہیں تبلیغ کی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو آئے کوئی نہیں، ہمیں کسی نے تبلیغ نہیں کی، بتایا ہی نہیں کسی نے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے یہ تو انکار کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میری گواہی امت محمدیہ دے گی، وہ میری گواہی دے گی کہ میں نے تبلیغ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے، یہ کہیں گے بالکل ہم نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ تو ان کی نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یہ تو بعد میں آئے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ تبلیغ کی تھی یا نہیں۔ تو یہ آگے سے جواب دے گی امت محمدیہ، یہ کہیں گے ہمارے قرآن میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ کی، اور اتنے 100 سال کی، 950 سال کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انہوں نے تبلیغ کی۔ تو تیرا قرآن بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، لہٰذا ہماری گواہی سچی ہے۔ یہ گواہی جب دے لیں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، ایک سرکاری گواہ کی حیثیت سے آپ آئیں گے اور آ کر گواہی دیں گے کہ بے شک میری امت نے جو گواہی دی ہے بالکل حق اور سچ ہے، یہ گواہی دی۔ تو فرمایا بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کا پیارے پیغمبر گواہی دینے والا، وَمُبَشِّرًا خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا ڈرانے والا، تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اس کے پیغمبر پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور تسبیح کرو اس کی صبح کو اور شام کو، صبح شام اس اللہ کی تسبیح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ، سب سے پسندیدہ کلام اللہ کے نزدیک وہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات اللہ تعالیٰ کے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ کی تسبیح کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جن لوگوں نے بیعت کی آپ کی، جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے، یہی بات ہے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ تفصیل پچھلے درس میں بتلائی تھی، جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی صحابہ سے، اور وہ بیعت یہ تھی کہ اب ہم بدلہ لے کر ہی جائیں گے، موت پر بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے انہوں نے سمجھ لیں اللہ سے بیعت کی ہے،
ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ فمن نکسا، جس آدمی نے بھی وعدہ توڑ دیا، بیعت توڑ دی، فإنما ينكث على نفسه، یہی بات ہے کہ وہ بیعت توڑتا ہے اپنی ہی جان کے خلاف، یعنی بیعت توڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ومن اوفا، اور جس نے بیعت کا جو عہد کیا تھا پورا کیا، وہ جو عہد کیا تھا اس نے اس پر اللہ سے، پس ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ اجر بہت بڑا۔ تو بالآخر ساری تفصیلات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے خیر و عافیت سے واپس روانہ ہوئے، جبکہ منافقین یہ سوچ رہے تھے، چونکہ کوئی ایک بھی منافق اس غزوہ حدیبیہ میں ساتھ نہیں گیا، یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے بچ کر تو آنا ہی کوئی نہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مشرکین تو ان کے بڑے دشمن ہیں، تو یہ وہاں ان کے گھر جا رہے ہیں، انہوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لہذا کوئی بھی نہیں گیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے واپس آئے تو منافقین کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اب ان کو لالے پڑ گئے، فکر پڑ گئی ہوگا کیا، ہم کیسے جان خلاصی کریں، لہٰذا انہوں نے مختلف ہیلے بہانے سوچ لیے کہ ہم نے کیا کیا بہانے لگانے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی سے پہلے ہی بتا دیا، وحی نازل کر کے، کہ آپ جب جائیں گے تو منافقین ایسے ایسے بہانے لگائیں گے۔ یہ آ رہا ہے سیکون لک المخلفون، ان قریب کہیں گے آپ کو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے منافق جو تھے پیچھے رہ گئے، وہ آ کر بہانے لگائیں گے، شغلتنا اموالنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، آ کر کہیں گے کہ ہمارے مال کو، ڈنگروں کو کوئی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، جانوروں کو، بیلوں کو کوئی سنبھالنے والا، تو ہم کیا کرتے، مجبوری تھی، وَأَهْلُونَا، اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، ان کی خیر خبر کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا ہم اس لیے نہیں گئے۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، آپ سے کہیں گے ہمارے لیے بخشش مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں سے وہ باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، حقیقت میں ان کو کوئی مجبوری اور عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں گئے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے پھر کون مالک ہوگا تمہارا اللہ کے سامنے کسی چیز کا، اگر ارادہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ برائی کا، تکلیف دینے کا، یا ارادہ کیا تمہیں نفع دینے کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جن کو ہو تم خبر رکھنے والے۔ اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ تمہیں کوئی مجبوری تھی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے پیغمبر اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے واپس آنا ہی کوئی نہیں، ادھر ہی مارے جائیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا برا گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم ایسی قوم ہلاک ہونے والی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص نہیں مان رکھتا اللہ پر، اس کے پیغمبر پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بھڑکنے والی آگ کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔